اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ السلام علیکم محترم عزیز دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں خلیفۃ المسلمین اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا واقعہ۔ اسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا کیا عالم تھا۔ یہ واقعہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک تاجر شخص کا۔ محترم عزیز دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا مدینہ آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور آپ مسلمانوں کے سردار ہیں اور مالدار بھی ہیں، اور کہنے لگا، حضور میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد کریں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو اپنے گھر لے کر گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر کے اندر ایک چارپائی بھی نہیں تھی۔ کھجور کے درخت کی ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو چٹائی پر بٹھایا اور اس شخص سے کہنے لگے، میں تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں؟ وہ شخص بولا، جی بتائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ نہیں کھایا، میں کچھ کھجور کھا کر گزارا کر رہا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، حضور میں اب کیا کروں، میں بہت دور سے امید لگا کر آیا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس شخص سے کہا، تم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ اس شخص نے کہا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا، تمہاری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا، تم جاؤ ان کے پاس، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ وہ شخص بولا، کیا میں وہاں آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں قرض دار ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص بولا کہ وہ ثبوت مانگیں گے۔ آپ نے کہا، عثمان مدد کرتے وقت دلیل یا ثبوت نہیں مانگا کرتے، عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے پوچھ تاچھ نہیں کرتے، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان کی عادت نہیں۔ پھر وہ شخص وہاں سے پوچھتے پوچھتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچ گیا اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کیا کرو، اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، دودھ میٹھا شہد بھی میٹھا، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ یہ سب باتیں وہ شخص دروازے پر کھڑے سن رہا تھا اور سوچنے لگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، لیکن یہ تو اپنے بچوں کو دودھ میں شہد ملانے پر ڈانٹ رہے ہیں، یہ کیسے میری مدد کریں گے؟ اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ دیں گے؟ وہ شخص کہتا ہے، ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ باہر آئے اور میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ مومن ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو سمجھا رہا تھا اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو گھر کے اندر بٹھایا اور اس کے بعد اس شخص کے سامنے جو سب سے پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں سوچنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تو گھر والوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ ایک چیز استعمال کیا کرو اور میرے سامنے تو 3 چیز پیش کر دیے۔
لیکن ابھی بھی اس شخص کے دل میں شک تھا کہ میری ضرورت تو بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں یہ میری مدد کریں گے یا نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مہمان نوازی کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ وہ شخص بولا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کا رہنے والا ہوں اور کچھ کاروباری مشکلات کی وجہ سے قرضدار ہو گیا ہوں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی تو ایک غلام ایک اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیہ چاہیے، یہ بات ابھی میں نے انہیں بتایا نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس اونٹ پر تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیہ رکھوا دی ہے اور تم پیدل آئے تھے، اب اس اونٹ پر جانا۔ وہ شخص کہنے لگا میں فوراً کہا حضور یہ اونٹ واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واپس کرنے کے لیے نہیں دیا، میں نے یہ تحفہ تمہیں دیا ہے، تم لے جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے میری امید سے زیادہ عطا کر دیا۔ وہ شخص کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے دیا، معافی چاہوں گا، میں تو سوچ رہا تھا کہ دودھ اور شہد پر آپ اپنے گھر والوں کو ڈانٹ رہے ہیں تو آپ میری مدد نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو دولت عثمان کو دی ہے وہ اس لیے نہیں دی کہ عثمان کی اولادیں ایسو مستی کی زندگی گزارے، میرے اللہ نے مجھے دولت دیا ہے تاکہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ آپ کا۔ اس شخص نے ابھی بتایا نہیں تھا کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شکریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرنا جس نے تمہیں یہ راستہ دکھایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے کس نے یہاں بھیجا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر کہنے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، ان سب باتوں میں نہ پڑے۔ محترم عزیز دوستو، یہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور شان، جنہوں نے اپنی دولت اور اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کر دیا۔ ایک گھمنڈی مالدار شخص کا واقعہ دوستو، اسی طرح امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ بیان کیا ہے۔ اس دور کا ایک بہت بڑا رئیس اور مالدار شخص اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا، بہت سی الگ الگ قسم کے کھانے اس دسترخوان پر موجود تھے۔ اتنے میں ایک فقیر دروازے پر آ کر آواز دی کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ پورا دسترخوان اس فقیر کو دے دو۔ عورت نے شوہر کے حکم کے مطابق فقیر کو جب کھانا دینے گئی اور دروازہ کھولی تو چیختے ہوئے رونے لگی۔ اس کے شوہر نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ اس کی بیوی نے کہا جو شخص فقیر بن کر ہمارے دروازے پر آیا وہ کچھ سال پہلے اس شہر کا سب سے مالدار اور ہماری اس کوٹھی کا مالک اور میرا شوہر تھا۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ہم دونوں دسترخوان پر ایسے ہی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جیسا کہ آج کھا رہے تھے کہ اتنے میں ایک فقیر نے آواز دی تھی کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تو یہ شخص دسترخوان سے اٹھا اور اس فقیر کو بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا اور اسے لہو لہان کر دیا۔ نہ جانے اس فقیر نے کیا بد دعا دی کہ اس کے حالات بدل گئے، اس کے سارے کاروبار بند ہو گئے اور یہ شخص برباد ہو گیا، اور اس نے میرے ساتھ بھی مار پیٹ شروع کر دی اور طلاق دے دیا۔
کچھ سال گزرنے کے بعد میرا نکاح آپ سے ہو گیا۔ شوہر بیوی کی یہ سب باتیں سن کر کہنے لگا، بیگم کیا میں آپ کو اس سے زیادہ تعجب والی بات بتاؤں؟ بیوی نے کہا جی ضرور بتائیے۔ شوہر نے کہا جس فقیر کی آپ کے پہلے شوہر نے پٹائی کی تھی وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ گردش زمانہ کا ایک عجیب نظارہ، اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت شخص سے ہر چیز، مال گھر یہاں تک کہ بیوی بھی چھین کر اس شخص کو دے دیا جو فقیر بن کر اس کے گھر پر آیا تھا، اور کچھ سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے اسے فقیر بنا کر اسی کے در پر لے آیا۔ تاریخ ایسے سبق آموز واقعات سے بھری پڑی ہے، اس لیے اپنی دولت پر گھمنڈ کبھی نہ کرنا بلکہ دولت کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا، لوگوں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے مت ہونا، بدلے میں اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔